أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف میں جیسا ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، اس میں ہمیں یہ سمجھایا بتایا کہ فضول سوالات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جو سبق اس سے مقصود ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مکہ، اہل مکہ اور مسلمانوں کی مناسبت سے کچھ مسلمانوں کو اور کچھ اہل قریش کو، مکہ کو کچھ تبصرہ، کچھ باتیں برسر موقع بیان فرما دی۔ اور ان آیات کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تفصیل ہے، کہانی وہ، اور اس میں جو واقعات ہیں، جو اسباق ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید میں پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے انسانوں کے لیے وَمِن كُلِّ مَثَل، ہر طرح کی مثال، ہر طرح کی تنبیہات بیان کر دی ہیں۔ یعنی بات کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر ہم نے بیان کیا ہے، طرح طرح سے، تاکہ انسانوں کو بات سمجھ آ جائے اور قیامت میں ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ فرمایا کہ انسان جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فضول بحث کے اندر پڑا رہتا ہے۔ یعنی اگر بات سمجھ نہیں ہو تو بات سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے فضول بحث کرنی ہے۔ اب اس فضول بحث کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ ایک کفار میں سے ایک آدمی کل قیامت کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہے گا آئے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھیں کہ انہوں نے میرا پیغام نہیں پہنچا دیا تھا؟ تو کہے گا پہنچا دیا تھا۔ تو تم نے عمل نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا عمل کیا تھا، عمل کیا تھا، ان کی بات بھی سنی تھی، ان کے پیچھے چلے بھی تھے، ان کا پیغام بھی پہنچا تھا، عمل بھی کیا تھا۔ اللہ فرمائے کہ تیری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تیرے اعمال نامے میں یہ نہیں لکھا ہوا، دیکھ لے اپنا اعمال نامہ۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیا پتا کس نے اعمال نامہ، بحث، یہ بحث کی مثال ہے۔ کس کے سامنے بحث کر رہا ہے؟ مالک الملک کے سامنے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیا پتا کس نے یہ اعمال نامہ لکھا، میں تو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں نے لکھا جو تیرے اوپر مقرر تھے۔ تو وہ کہتا میں تو ان کو مانتا ہی نہیں، میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، میں کیسے ان کی گواہی کو مان لوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا فرشتوں کو۔ اچھا، اللہ کہیں گے تو پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے فرشتوں نے جھوٹ لکھا؟ بالکل جھوٹ لکھا، جھوٹ لکھا، میں نہیں سمجھتا، میرے یہ اعمال نہیں ہے۔ تو مجھے تو کہتے وہ چاہیے جس کو میں نے دیکھا، اس کی گواہی مجھے چاہیے، وہ میرے خلاف کھڑا ہو کے گواہی دے جس نے مجھے دیکھا ہو اور میں نے اس کو دیکھا ہو۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں دنیا کے اندر باتیں کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دے اور پھر اس کے عذاب بولیں گے۔ اب بتاؤ، ان کو تم نے دیکھا، یہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ تھے، تمہارے اپنے اعضاء ہیں، یہ گواہی دے گے۔ یہ وہ موقع ہے، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، یعنی انسان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ فضول بحث کرے، بیکار بحث کرے، اور حق پانے کی یعنی علامت یہ ہے کہ انسان فضول بحث سے اجتناب کرے، اور جو ہی بات سمجھ آ جائے فوراً آمنا وصدقنا کہے، میں نے مان لیا اور تسلیم کیا، اس میں بحث کی بات ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس طرح کرتے ہیں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، فرمایا کہ انسانوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے، استغفار کرنے میں کسی چیز نے نہیں روکا۔ کس نے روکا ہے؟
الا ان تاتیہم سنت الاولین، یعنی ان کے اپنے تعصب نے روکا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا پہلی قوموں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے۔ پہلی قومیں تباہ، قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم سبا تباہ ہو گئی، قوم سمود تباہ ہو گئی، قوم مدین تباہ ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی۔ تو انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے، او یاتیہم عذاب قبولا، اور یا پھر ان کے سامنے عذاب اتر آئے تو پھر ہم نہ مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر تو ٹائم از اوور، وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کو تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور انذار کریں اور جہنم سے ڈرائیں۔ رسولوں کا منصب زبردستی پکڑ پکڑ کے انسانوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت تو اللہ فرماتے ہیں میرے قبضے میں ہے، رسولوں کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈراوا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور فرمائے جو کافر ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ آپ سے بحث کرتے ہیں باطل سے مدد لے کر، یعنی شیطانی مدد کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق بات کو نہ ماننا پڑے، حق سے پھسل جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور فرمایا انہوں نے میری آیات کو بھی مذاق بنا لیا ہے، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو بھی یہ مذاق بنا دیتے ہیں، اب اس مذاق کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اس کے سامنے رب کی آیات پڑھی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے اعراض کرے، یعنی پہلو تہی کرے، بات کو نہ مانے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے ہاتھوں نے کیا چیز آگے بھیجی ہے، یعنی کون سے اعمال اس کے، کون سے کرتوت اس کے برے اعمال آگے جا چکے ہیں، اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی آیات سے پہلو تہی کرتا ہے۔ اس کے اندر سب شامل ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں، یعنی مسلمان ہم میں سے بھی کتنے ہیں جو اللہ کی آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کا حکم سامنے آ گیا، رسول کا حکم سامنے آ گیا، لیکن اپنی خواہشات کو ترجیح دی، خواہشات کو سامنے رکھا، اپنے دنیاوی مفادات کو سامنے رکھا، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیے۔ اعراض کرنا، نہ ماننا، کس لیے؟ تاکہ اپنے اعمال جو ہے جو آگے بھیجے ہیں ان کو بھی بھول جانا کہ وہاں پہ کون سے اعمال اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، کہ ہم پھر ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ بار بار محض اپنی خواہشات کے لیے، تعصبات کے لیے، ضد کی وجہ سے بات کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، تو پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ہم دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا، تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، کانوں میں بھی گرانی ڈال دیتے ہیں، کانوں سے بھی ان کو سنتا نہیں، بظاہر سن رہے ہوتے ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آتی، بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا، بظاہر سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بات پلے نہیں پڑتی۔ میں یہ وہ لوگ ہیں، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو پھر بھی یہ کبھی ہدایت کو قبول نہیں کریں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ان تمام آیات کے اندر اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنا چہرہ، اپنا اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہے، ہمارا رد عمل طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ہمارا طریقہ کار یہ ہے تو ہم پر بھی آیات و چسپاں ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے بڑا ہی بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے، اس وجہ سے، یعنی اس رحمت اور بخشش کی وجہ سے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ تمہیں پکڑنے پر آتا تو بڑی جلدی تم پر عذاب بھیج دیتا، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ کیوں نہیں بھیجتا؟ کیونکہ وہ غفور ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، یعنی اپنی رحمت کی وجہ سے وہ دیر کرتا ہے، عذاب نہیں بھیجتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اس لیے فرمایا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے عذاب بھیجنے کا، اعمال کی پرسش کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر انسان کوئی پناہ گاہ نہیں پائے، پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، پھر انسانوں کو حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اللہ جو ڈھیل دیتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ رحمت والا ہے، وہ چاہتا ہے انسان واپس آ جائے، لوٹ آئے،
پلٹ آئے، معافی مانگ لے، بخشش مانگ لے تاکہ اللہ اس کو بخش دے۔ لیکن جب وہ وقت آ گیا فرمایا پھر ان کو پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو یہ بستیاں ہیں، یہ بستیاں ہیں اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ کون سی بستیاں؟ مدین کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم سبا، یہ ساری بستیاں عرب کے ارد گرد ہے، اور ان کے سفروں میں سے ان کا گزر ہوتا تھا، یہ جانتے تھے یہ بستیاں تباہ ہوئیں۔ ان کو کہا جا رہا دیکھو یہ ہیں بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے رسول کی بات کو پس پش ڈال دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور فرمایا ہم تمہارے لیے بھی جب وہ وقت آئے گا تم کو بھی ہلاک کر دیں گے، اس لیے تم اس سے پہلے بات کو سمجھ لو، ورنہ جس طرح ہلاکت ان کا مقدر بنی تمہارا مقدر بھی بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل عید ہے، کل کا دن درس نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ پیر کو ہم دوبارہ انشاءاللہ